نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورہ ملک کی تفسیر۔ اس سورہ میں 30 ورسز ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں ورس نمبر 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بہتر عمل کی آزمائش کا نام زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ تمام مخلوق پر اس کا قبضہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے احکام کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے غلبہ اور حکمت اور عدل کی وجہ سے اس سے کوئی باز پرس بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ ملک کی اگلی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب اس کی آگے تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ پھر خود موت و حیات کا پیدا کرنا بیان کر رہا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ موت ایک وجودی امر ہے کیونکہ وہ بھی پیدا کردہ شدہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے، جیسے اور جگہ ہے سورہ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ ترجمہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ بس پہلے حال یعنی عدم کو یہاں بھی موت کہا گیا اور اس پیدائش کو حیات کہا گیا، اس لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، وہ پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی ذلت میں تھے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حیات کا گھر بنا دیا، پھر موت کو اور آخرت کو جزا کا، پھر بقا کا۔ لیکن یہی روایت اور جگہ حضرت قتادہ کا اپنا قول ہونا بیان کی گئی ہے۔ آزمائش اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اکثر عمل والا نہیں بلکہ بہتر عمل والا۔ وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے پھر عاصیوں اور سرتاب لوگوں کے لیے جب وہ رجوع کریں اور توبہ کریں معاف کرنے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تو اسے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطی نہ دیکھے گا۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ اب اس کی آگے تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ایک پر ایک، گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک پر ایک ملا ہوا ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ درمیان میں جگہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فاصلہ ہے۔ زیادہ صحیح یہی قول ہے اور حدیث سے معراج وغیرہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ پروردگار کی مخلوق میں تو کوئی نقصان نہ پائے گا۔ اپنی نظر آسمان کی طرف ڈال اور غور سے دیکھ کر کہیں کوئی عیب، ٹوٹ پھوٹ، جوڑ توڑ، شگاف و سوراخ دکھائی دیتا ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوہرا کر دو دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ پھر بھی اگر شک رہے تو دو دفعہ دیکھ لے، کوئی نقصان نظر نہ آئے گا۔ تو نے خوب نظریں جما کر ٹٹول کر دیکھا ہو، پھر بھی ناممکن ہے کہ تجھے کوئی شکست و ریخت نظر آئے، تیری نگاہیں تھک کر اور ناکام ہو کر نیچے ہو جائیں گی۔ نقصان کی نفی کر کے اب کمال کی اثبات ہو رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی کہ ستاروں سے آراستہ کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر، کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو فرمایا آسمان دنیا کو ہم نے ان قدرتی چراغوں یعنی ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، جن میں بعض چلنے پھرنے والے ہیں اور بعض ایک جا ٹھہرے رہنے والے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور فائدہ بیان ہو رہا ہے کہ ان سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، ان میں سے شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں، یہ نہیں کہ خود ستارہ ان پر ٹوٹے، واللہ اعلم۔ شیاطین کی دنیا میں رسوائی تو دیکھتے ہی ہو، آخرت میں بھی ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے، جیسے سورہ صافات کے شروع میں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے اور سرکش شیطانوں کی حفاظت میں انہیں رکھا ہے، وہ بلند و بالا فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے اور چاروں طرف سے حملہ کر کے بھگا دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے چمکدار تیز شعلہ لپکتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ستارے تین فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں: آسمان کی زینت، شیطانوں کی مار اور راہ پانے کے نشانات۔ جس شخص نے اس کے سوا کوئی اور بات تلاش کی، اس نے رائے کی پیروی کی اور اپنا صحیح حصہ کھو دیا اور باوجود علم نہ ہونے کی تکلف کیا۔